بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارس کا نوجوان اور وطن کی محبت میں دیوانہ شہنشاہ یزگرد محل کے باہر 50-60 آدمیوں کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ سب زخمی تھے، زخمی بھی ایسے کہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یہ قادسیہ سے مدائن تک بڑی مشکل سے پہنچے تھے۔ انہیں یزگرد نے قادسیہ کی لڑائی کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے بلایا تھا۔ ان میں سے جو بھی بولتا تھا اس کی آواز کانپتی محسوس ہوتی تھی۔ کیا تم مجھ سے ڈر رہے ہو یا تم پر عربوں کا خوف سوار ہے؟ یزگرد نے ان کی باتیں سن کر پوچھا۔ کوئی بھی نہ بولا۔ یزگرد نے شاہانہ رعب سے اپنا سوال دہرایا۔ ہاں شہنشاہ، ان میں سے ایک نے کہا، ہم آپ سے بھی ڈر رہے ہیں اور ہمارے دلوں پر عربوں کا خوف بھی موجود ہے۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ عربوں کے پاس کوئی جادو ہے۔ ان کی تعداد اتنی تھوڑی ہے کہ لڑائی میں ہمارے لشکر کے درمیان وہ نظر نہیں آتے، لیکن کٹ کٹ کر گرتے ہیں تو ہمارے آدمی گرتے ہیں۔ ہمارے 500 چنے ہوئے جانباز گئے کہ عربوں پر شبخون ماریں گے، لیکن وہ راستے میں ہی عربوں کا شکار ہو گئے۔ پھر ہمیں حکم ملا کہ الصبح عربوں پر حملہ کرنا ہے جب وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، لیکن نماز کے وقت ہم نے انہیں لڑائی کے لیے تیار پایا۔ اس کے بعد جو لڑائی ہوئی وہ میں نہیں بتا سکتا کہ کیا لڑائی تھی۔ شہنشاہ فارس، ایک ادھیڑ عمر فوجی جو عہدیدار تھا، بولا، جان بخشی کی التجا کرتا ہوں، آپ ہمیں بزدلی کی سزا دیں، ہمیں قبول ہے۔ ایک گزارش سن لیں، آپ کے اس غلام نے بہت لڑائیاں لڑی ہیں، لیکن یہ پہلی لڑائی ہے جس میں میرے دل پر خوف طاری ہو گیا تھا اور مجھے یقین ہونے لگا کہ عرب کے ان مسلمانوں کے پاس کوئی جادو ہے۔ وہ بے خوفی اور بے جگری سے لڑتے ہیں، یہ کوئی جادو نہیں۔ شہنشاہ فارس، جادو یہ ہے کہ لڑائی شروع ہوئی تو بڑی ہی زبردست آندھی آ گئی، ایسی زبردست کہ اس میں لڑائی ممکن نہیں تھی۔ آندھی اس طرف سے آ رہی تھی جس طرف مسلمان تھے۔ آندھی گرد و غبار کی دیوار کی طرح جو زمین سے آسمان تک اونچی تھی، افق سے اٹھی تو مسلمانوں کے لشکر سے نعرے اٹھنے لگے، اللہ کی مدد آ رہی ہے، اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ آندھی ایسی خوفناک کہ بڑے مضبوط ٹہن ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اس کی چیخیں اتنی خوفناک کہ دل دہل رہے تھے۔ آندھی صحرا کی جو ریت اپنے ساتھ لائی تھی وہ ہماری آنکھیں نہیں کھلنے دے رہی تھی۔ گھوڑوں کی آنکھوں میں بھی ریت اور مٹی پڑی تھی۔ آندھی کے زناٹوں اور چیخوں سے گھوڑے بھدکتے تھے۔ ریت عربوں کی آنکھوں میں بھی پڑتی تھی۔ یزگرد نے غصیلی آواز میں کہا، ان کے گھوڑوں کی بھی آنکھیں نہیں کھلتی تھیں، ان کے گھوڑے بھی بھدکتے تھے۔ آندھی صرف تمہارے لیے نہیں آئی تھی۔ شہنشاہ فارس، اس ادھیڑ عمر فوجی عہدیدار نے کہا، میں جانتا ہوں میری جان بخشی نہیں ہوگی، پھر میں وہ سب کچھ زبان پر ہی کیوں نہ لے آؤں جو میں کہنے سے ڈرتا تھا۔ اس آفتاب کی قسم، ہم جس کے پجاری ہیں، عرب کے سالاروں کی آنکھوں میں بھی ریت پڑتی تھی، لیکن ان کی عقل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ گھوڑوں کو لڑائی میں لائے ہی نہیں تھے۔ ان کے تمام گھوڑ سوار گھوڑوں سے اتر آئے اور پیادوں کی طرح لڑے تھے۔ ادھر ہمارے جرنیل آندھی سے بچتے پھرتے تھے، ادھر سالار پیادے بن گئے تھے، ادھر رستم تخت پر بیٹھا حکم دے رہا تھا۔ اس کا خیمہ آپ کے اس محل سے کم نہ تھا۔ آخر ہوا کیا؟ کپڑے کے اس محل کو آندھی اڑا کر لے گئی اور رستم مارا گیا۔ اس کا تخت مسلمان لے گئے۔ میں ہی نہیں، جو فوج بچ گئی ہے اس میں یہی مشہور ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی جادو ہے اور وہ آندھی جادو کے زور پر لائے تھے۔ 50-60 فوجی جو یزگرد کے سامنے کھڑے تھے وہ سب کہتے تھے کہ قادسیہ کی لڑائی کا یہ انجام جادو کا کرشمہ ہے۔ کئی مورخوں نے لکھا ہے کہ آتش پرست رمل، فال اور علم نجوم کی پیشن گوئیوں کو بہت مانتے تھے۔ یزگرد فارس کے معاملے میں بہت جذباتی تھا، وطن پرستی اس کی روح میں اتری ہوئی تھی۔ وہ جوش و خروش سے پھٹا جاتا تھا، لیکن اس کے کانوں میں بار بار یہ الفاظ پڑے، یہ جادو ہے، یہ جادو ہے، تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے ان زخمی فوجیوں کو جانے کی اجازت دے دی اور اپنے وزیر سے مخاطب ہوا۔ کیا وہ یہودی راہب کچھ کر رہا ہے؟ یزگرد نے وزیر سے پوچھا۔ کیا وہ کچھ کرے گا؟ اس نے ایک لڑکی مانگی تھی اور شاید اس نے 2 الو بھی کہے تھے۔ ہاں شاہ فارس، وزیر نے کہا، جادوگری کے ماہر یہودی ہی ہیں۔ پران اور آپ کی والدہ ایک لڑکی کا انتظام کر رہی ہیں۔ شاہ فارس، میں آپ کی دادا کی عمر کا ہوں، دنیا کے جو رنگ میں نے دیکھے ہیں وہ آپ نے سنے بھی نہ ہوں گے۔
میں نے ان عربی مسلمانوں کو پہلے بھی یہاں آتے دیکھا ہے۔ اس وقت ان کے سالار خالد بن ولید اور مثنى بن حارثہ تھے۔ انہوں نے مدائن تو لے ہی لیا تھا۔ اگر ان دونوں سالاروں کو شام کے محاذ پر نہ بھیج دیا جاتا تو آج ہم عربوں کے غلام ہوتے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یزگرد نے کہا۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ دنیا کے جو رنگ آپ نے دیکھے ہیں وہ میں نے نہیں دیکھے۔ آپ دنیا میں مجھ سے بہت پہلے آئے تھے، میرے باپ سے بھی پہلے۔ مجھے یہ بتائیں کہ میں آج جو رنگ دیکھ رہا ہوں اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں شہنشاہ، معمر وزیر نے کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے عربوں کی تلوار کی کاٹ پہلے بھی دیکھی ہے اور اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، یزگرد نے کہا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، بوڑھے وزیر نے کہا، جہاں اس طرح تلوار چلتی ہے کہ لشکر بھاگ اٹھیں وہاں جادو نہیں چلا کرتے۔ اگر یہ یہودی راہب جادو چلا لیں تو کیا برائی ہے؟ اس راہب کو ضرور موقع دیں شہنشاہ، بوڑھے وزیر نے کہا، لیکن اسی پر بھروسہ نہ کریں۔ بکھری ہوئی فوج کو اکٹھا کریں اور مدائن لے آئیں، مسلمانوں کو محاصرہ کرنے دیں۔ ہم انہیں محاصرے میں ہی مار لیں گے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ صرف جادو پر ہی بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جانا۔ میرے رفیقوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کے قدیس محل میں اپنے سالاروں سے کہہ رہے تھے، طالوت اور جالوت کا معرکہ یاد کرو جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ پھر جب طالوت اور اس کے مومنین ساتھی دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہا کہ ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، لیکن ان میں جو لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک روز اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، انہوں نے کہا کہ بارہا یوں ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت ایک بہت بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ اللہ استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر و استقلال کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور ان کفار پر ہمیں فتح عطا فرما۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے کفار پر فتح پائی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اللہ نے داؤد کو بادشاہی اور دانائی بخشی۔ اگر اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، ملک تباہ ہو جاتا۔ اللہ دنیا والوں پر مہربان ہے۔ ایسا ہی حال ہمارا تھا۔ ہم میں کون ہے جس نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اتنی تھوڑی تعداد میں اور ایسے تھکے ہوئے جسموں سے ہم اتنے بڑے لشکر کے سامنے ٹھہر ہی کس طرح سکیں گے؟ ہم جادوگر تو نہیں تھے کہ دشمن کو اندھا کر دیتے۔ ہم میں سے کوئی ساحر بھی نہیں تھا جو دشمن کے جرنیلوں پر سحر طاری کر کے ان سے ہتھیار ڈلوا دیتا۔ لیکن تم سب نے اللہ کا یہ فرمان یاد رکھا کہ تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ نے تمہاری یہ مدد کی کہ تیز و تند آندھی بھیج دی۔ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنے والے فتح و نصرت سے اسی طرح فیضیاب ہوا کرتے ہیں جیسے یہ جادو اور سحر کا شعبدہ ہو، لیکن یہ اللہ کا کرشمہ ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اس کی ذات باری نے پورا کیا ہے۔ مجھے دیکھو جو اٹھ کر بیٹھنے سے معذور ہو گیا تھا، اب دیکھو میں یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے کبھی بیمار ہوا ہی نہیں تھا۔ ہماری منزل مدائن ہے، آرام کے لیے کوئی وقت نہیں، دشمن کو کہیں بیٹھ کر سستانے نہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم آ چکا تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدائن کی طرف کوچ کریں۔ تاریخ کے مطابق امیر المؤمنین نے اس حکم میں یہ بھی لکھا تھا کہ مجاہدین کے بیوی بچے اور دیگر رشتہ دار خواتین کو عتیق کے مقام پر چھوڑ دینا اور ان کی حفاظت کے لیے مجاہدین کی ایک جماعت کو ان کے ساتھ رہنے دینا۔ علامہ بلازری نے لکھا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقوق انسانی کا، خصوصاً مجاہدین کے حقوق کا اتنا زیادہ خیال ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے حکم میں یہ بھی لکھا کہ خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے جو مجاہدین پیچھے رہ جائیں ان کے متعلق یہ نہ سوچنا کہ یہ لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے، اس لیے مال غنیمت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا یا کم ہوگا، انہیں مال غنیمت کا دوسرے مجاہدین کے برابر حصہ دینا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کی ایک جماعت الگ کر کے اسے ساتھ لیا اور وہاں لے گئے جہاں عورتیں اور بچے تھے۔ جماعت کا امیر مقرر کیا اور اسے بتایا کہ وہ اپنی جماعت کے ساتھ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے یہیں رہے گا۔ عورتوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھوڑے بلقا پر سوار آتے دیکھا تو انہوں نے مسرت و شادمانی کا ہنگامہ بپا کر دیا۔ انہوں نے تو سنا تھا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخانے میں معذور پڑے ہیں۔
سلمہ عورتوں میں جاتی رہتیں اور انہیں ہر بار یہی بتاتی تھیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز بروز زیادہ ہی معذور ہوتے جا رہے ہیں، مگر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتیں گھوڑے پر آتا دیکھ رہی تھیں، وہ سب باہر آ گئیں۔ خدا کی قسم سلمہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت نے آگے آ کر بلند آواز سے کہا، لیکن یہ سعد ہیں، خدا کی قسم یہ سعد بیمار نہیں، ہم نے راتوں کو اللہ سے اس کی صحت کی دعائیں کی ہیں، اللہ سنتا ہے، اللہ نے ہماری دعائیں قبول کر لی ہیں، مجاہدین نے آگ کے پجاریوں پر فتح پائی ہے، سعد نے بیماری کو شکست دی ہے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ اور ایسی بہت سی آوازیں تھیں جو عورتوں کے ہجوم سے ناروں کی طرح اٹھ رہی تھیں۔ عورتوں کو جب پتہ چلا کہ انہیں پیچھے چھوڑ کر ان کی حفاظت کے لیے مجاہدین کا چھوٹا سا ایک دستہ ان پر مقرر کیا گیا ہے، تو عورتوں نے ایک بار پھر ہنگامہ بپا کر دیا۔ صرف اتنا پتہ چل رہا تھا کہ وہ پیچھے نہیں رہنا چاہتی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خاموش کر کے کہا کہ کوئی ایک عورت بات کرے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ہم اپنے لشکر کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، ایک ذرا زیادہ عمر کی عورت نے آگے آ کر کہا۔ وجہ یہ نہیں کہ ہمیں اکیلے ڈر آتا ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مردوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ کیا آپ نے خود ہی ہمیں حکم نہیں دیا تھا کہ لڑائی ایسی صورت اختیار کر گئی ہے کہ عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار رہیں؟ ہم اس وقت بھی لڑنے کے لیے تیار تھیں، اب بھی تیار ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ آپ کی تعداد پہلے سے بھی کم رہ گئی ہے۔ ایک اور عورت بولی، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کفار کئی جگہوں پر بکھر گئے ہیں، ان کے پیچھے ہمارے مرد بھی تقسیم ہو گئے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ یہ صورت خطرناک نہیں؟ ہم مردوں کی کمی پوری کر سکتی ہیں۔ یہ بھی سوچیں سپہ سالار، ایک جوان سال عورت نے کہا، اگر لڑنے کے لیے نہیں تو زخمیوں کو سنبھالنے کے لیے ہمیں ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ کفار کے تعاقب میں جا رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں لڑائیاں ہوں گی اور ہمارے مجاہدین زخمی ہوں گے اور کہاں کہاں گریں گے، انہیں کون اٹھائے گا؟ یہ کام ہمارے سپرد کر دیں۔ زخمی تمہارے ہی پاس آئیں گے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن ہم عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ کفار کسی سے شکست کھاتے ہیں تو فاتح کو خوش کرنے کے لیے اسے اپنی بیٹیاں بھی دے دیا کرتے ہیں، دشمن کو گمراہ اور کمزور کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک بھی مسلمان عورت کفار کے ہاتھ آ جائے تو مسلمان اس ملک کو فتح کرنے سے پہلے اپنی عورت کو آزاد کرانے پر اپنی طاقت مرکوز کر دیتے ہیں۔ کوئی باوقار قوم کبھی اپنی عصمت سے دستبردار نہیں ہوا کرتی۔ ہمیں جب بھی اور جہاں بھی تمہاری ضرورت محسوس ہوئی ہم تمہیں بلا لیں گے۔ کیا اپنی بیوی کو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے؟ ایک عورت نے پوچھا۔ نہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں بیمار تھا تو مجھے ہر وقت سلمہ کی ضرورت رہتی تھی، اب یہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ یہ بھی سن لو کہ میں تمہیں اپنے حکم سے یہاں نہیں چھوڑ رہا، یہ امیر المؤمنین کا حکم ہے اور امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل ہم پر فرض ہے۔ یہ تھا اس وقت کا جذبہ جو لڑنے والے مجاہدین میں ہی نہیں بلکہ عورتوں اور بچوں میں بھی پوری طرح موجود تھا۔ اسے جذبہ نہیں ایمان کہا جاتا تھا۔ مورخوں نے اس جذبے کا ذکر ذرا تفصیل سے کیا ہے، لیکن انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچانک صحت یابی پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ مسلمان تاریخ نویسیوں نے تو اسے معجزہ ہی کہنا ہے۔ 19ویں صدی کے ایک یورپی تاریخ نویس اور تجزیہ نگار اینڈی ہیرنگٹن نے تاریخ کے چند معجزے کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، جس میں اس نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مرض کا اور مرض کے اچانک رفع ہو جانے کا مختصر سا ذکر کیا ہے۔ اس مرض کو اس نے ارق النساء بھی لکھا ہے اور گنٹھیا بھی۔ اس یورپی تجزیہ نگار نے لکھا ہے کہ عرب کا یہ سپہ سالار پیغمبر نہیں تھا کہ خدا اسے معجزہ کر کے اس مرض سے نجات دلا دیتا۔ یہ عقیدے کی شدت کا اور مقدس جنگ جہاد کو جزو ایمان سمجھنے کا اثر تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسی جنگ میں فتح حاصل ہو گئی تھی جو ہر لحاظ سے مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی۔ یہ اس کا ذہنی یا روحانی رد عمل تھا جو ایک اچانک اور شدید جھٹکا یا دھچکا تھا کہ اس سے جسم میں ایسا تغیر آیا کہ مرض سے نجات مل گئی۔ مسلمان کی حیثیت سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ قوت ایمانی کا کرشمہ تھا اور یہ قوت ارادی کا کمال بھی تھا۔ مردان حر کی زندگیوں میں ایسے معجزے کوئی انوکھا واقعہ نہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو الوداع کہہ کر واپس آ رہے تھے کہ ایک مجاہد آ گیا۔ یہ ان چند ایک مجاہدین میں سے تھا
جنہیں دیکھ بھال اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اطلاعات پہنچاتے رہنے کا فرض سونپا گیا تھا۔ اس پارٹی میں 3-4 مقامی آدمی بھی تھے جو آگے جا کر مخبری اور جاسوسی کرتے تھے۔ کیا میں امید رکھوں کہ تم کوئی بری خبر نہیں لائے؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ اللہ آپ کو بری خبر سے محفوظ رکھے سپہ سالار، مجاہد نے کہا۔ آتش پرستوں کے قدم کہیں نہیں جم سکے۔ وہ یکجا ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مجاہدین بر وقت پہنچ جاتے ہیں اور انہیں بکھیر دیتے ہیں۔ آتش پرست کہیں بھی جم کر نہیں لڑتے، بھاگ جاتے ہیں۔ ان کا رخ مدائن کی طرف کم اور بابل کے کھنڈروں کی طرف زیادہ ہے۔ میرا ایک مقامی ساتھی لڑائی سے بھاگا ہوا کسان بن کر آگے چلا گیا تھا۔ اس نے آ کر بتایا کہ فارسی بابل میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کے جرنیل انہیں ہمارے مقابلے کے لیے منظم کر رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ بھاگتے ہوئے فارسیوں کا تعاقب کیا جائے تاکہ وہ اکٹھے نہ ہو سکیں۔ اس حکم پر مجاہدین اندھا دھند دشمن کے پیچھے دوڑ نہیں پڑے تھے، بلکہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں باقاعدہ دستوں میں منظم کر کے انہیں سمتیں اور علاقے بتا دیے تھے۔ ان سب کی منزل مدائن تھی، لیکن انہوں نے مختلف راستوں اور علاقوں سے مدائن تک پہنچنا تھا۔ زہرہ بن حویہ کو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے ایک مشہور اور اہم مقام ہیرا بھیج دیا تھا۔ ہیرا مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ 2 اور سالاروں عبداللہ بن معتم اور شرجل بن سمت کو دوسرے راستوں سے آگے بھیجا۔ ان دونوں کے دستے فارسیوں کے تعاقب میں مختلف علاقوں سے گزرتے ہیرا تک پہنچ گئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ ہیرا میں اکٹھے ہو کر کسے کہاں جانا ہے۔ اب یہ بتا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجاہد سے پوچھا جو آگے کی رپورٹیں لے کر آیا تھا، زہرہ، عبداللہ اور شرجل کہاں ہیں اور کیا ان کا جانی نقصان زیادہ تو نہیں ہوا؟ بہت کم نقصان ہوا ہے امیر لشکر، مجاہد نے جواب دیا۔ اپنے کچھ آدمی زخمی ہوئے ہیں۔ زہرہ بن حویہ ہیرا پہنچ گئے تھے۔ ایک ہی دن بعد سالار عبداللہ بن معتم اور سالار شرجل بن سمت اپنے دستوں کے ساتھ ہیرا پہنچ گئے اور سالار زہرہ بن حویہ اپنے دستے لے کر مدائن کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں اپنے ایک مقامی ساتھی کے ساتھ اسی علاقے میں تھا۔ برس کے مقام پر فارسیوں کی اچھی خاصی نفری اکٹھی ہو گئی تھی۔ اپنے مجاہدین کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ فارسی مقابلے پر ڈٹ گئے، لیکن مجاہدین نے آمنے سامنے کی ٹکر لینے کے بجائے دائیں اور بائیں سے اس طرح حملے کیے کہ کچھ دیر لڑ کر پیچھے ہٹ آتے یا ادھر ادھر ہو جاتے۔ اس طرح انہوں نے فارسیوں کو بکھیر دیا۔ ہمارے آدمیوں نے چن چن کر انہیں مارنا شروع کر دیا۔ میرے مقامی ساتھی نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قادسیہ سے بھاگے ہوئے یہ فارسی لڑنے کا حوصلہ ختم کر بیٹھے ہیں، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان پر عربی مسلمانوں کی دہشت طاری ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یزگرد اور رستم نے فارس کی جو نئی فوج تیار کی تھی اس میں کئی ایک آدمیوں کو جبراً فوج میں گھسیٹا گیا تھا۔ باقی جو تھے انہیں زیادہ تنخواہ، انعامات اور بڑے قیمتی مال غنیمت کا لالچ دیا گیا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر بہت تھوڑا ہے اور اسے اپنی اتنی بڑی فوج سے کاٹ کر عرب جانا ہے، اور عرب زر و جواہرات سے مالا مال ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ مجھے وہ سناؤ جو تم نے دیکھا ہے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور خیال رکھو کہ اپنے دشمن کو حقیر اور کمزور نہیں سمجھنا۔ زخمی بلی شیر پر بھی حملہ کر دیا کرتی ہے۔ یہ بھی مت سمجھو کہ دشمن بھاگ رہا ہے تو فتح تمہاری ہی ہوگی۔ کیا شک ہو سکتا ہے اس بات پر جو امیر لشکر نے کہی ہے؟ مجاہد نے کہا، میں وہ کہہ رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے اور وہ بھی جو میں نے سنا ہے۔ میرا فرض ہے کہ ہر بات سے امیر لشکر کو آگاہ کر دوں۔ اس وقت دشمن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ڈری ہوئی بھیڑوں اور بکریوں کی طرح بھاگ رہا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ برس کے مقام پر فارسیوں نے مقابلہ کیا، مگر سالار زہرہ بن حویہ کے آدمیوں نے انہیں جانی نقصان پہنچایا اور باقی فارسی بابل کی طرف بھاگ گئے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فارسی بابل میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ فارسی کے 5 جرنیل فیروزان، ہرمزان، خیرجان، مہران اور بصیری بابل کے کھنڈرات میں پہنچ گئے ہیں اور مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مجاہدین اسلام اس علاقے میں کفار پر اللہ کا عتاب بن کر گرج اور برس رہے تھے، جو سزا اور جزا کی کہانیاں بزبان خاموشی سناتا تھا۔ اس علاقے میں انسانیت گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ نے اپنے گمراہ بندوں کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے کتنے ہی پیغمبر اتارے تھے۔ برس وہ مقام تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
نمرود کو قید میں ڈالا تھا۔ برج سے آگے کوئی ایک مقام ہوا کرتا تھا۔ اس قید خانے کی زمین آج تک ویسی ہی ہے جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ کھنڈرات تو نہیں ہیں لیکن دیواروں کی بنیادیں موجود ہیں اور صاف نظر آتی ہیں۔ کہیں کہیں کوئی دیوار 1 آدھ فٹ اوپر کو اٹھی ہوئی ہے۔ یہ علاقہ اس زمانے سے بنجر اور ویران چلا آ رہا ہے۔ اس مقام کو تبرن نمرود کہا جاتا تھا۔ اس سے کچھ دور باب الآباد تھا۔ تبرن نمرود برس اور کوسا کے درمیان بنایا گیا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ بلازری احمد بن کوفی کے حوالے سے لکھا ہے کہ نمرود کا محل بابل میں تھا جو قصر نمرود کہلاتا تھا۔ اس سے کچھ دور ویران علاقے میں ایک بہت وسیع اور گہرا گڑھا آج بھی موجود ہے۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ نمرود کا محل تعمیر کرنے کے لیے یہاں سے مٹی کھود کھود کر استعمال کی گئی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نمرود اس قدر سفاک اور گنہگار تھا کہ اس کی ساری رعایا گناہوں میں ڈوب گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان لوگوں پر تباہی نازل کی تو یہاں سے زمین دھس گئی تھی اور اس پر نمرود کی جو تعمیرات تھیں انہیں زمین نے نگل لیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس علاقے اور مجاہدین کے حالات معلوم ہوئے تو وہ بابل کی طرف چل پڑے۔ ان کے ساتھ مجاہدین کے 2-3 دستے تھے۔ راستے میں ان کی ٹکر فارس کی فوج کے چند ایک دستوں کے ساتھ ہو گئی۔ فارس کے فوجیوں میں لڑنے کا جذبہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ یہ جو دستے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں حائل ہو گئے تھے وہ اس لیے مقابلے میں آ گئے تھے کہ ان کے ساتھ فارس کا ایک مشہور جرنیل فیروزان تھا۔ فیروزان چاہتا تھا کہ شکست خوردہ حالات میں مدائن نہ جائے اور کچھ کر کے دکھائے تاکہ مدائن جا کر فخر سے کہہ سکے کہ وہ شکست خوردہ نہیں اور شکست اور پسپائی کے ذمہ دار دوسرے جرنیل ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر مقابلے میں آ گیا کہ اس کے ساتھ جو فوج ہے اس کی تعداد مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس کے سپاہیوں میں لڑنے کا جذبہ رہا ہی نہیں۔ ادھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی لمبی بیماری سے اٹھے تھے۔ ان پر یہ الزام بھی لگ گیا تھا کہ وہ بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لشکر کے دلوں میں یہ الزام صاف کر دیا تھا، لیکن ایک خلش سی تھی جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے نہیں نکلی تھی۔ اس وجہ سے وہ کوئی مافوق الفطرت کارنامہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ قادسیہ کی جنگ میں شامل نہ ہونے کا جو صدمہ انہیں تھا اسے بھی دل سے اتارنا ضروری تھا، جس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ تھوڑی سی تعداد کے ساتھ بہت بڑی تعداد پر غالب آ جائیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قلیل تعداد کو اس طرح منظم کیا کہ دشمن کا مقابلہ بھی کر سکیں اور مجاہدین ان کے کنٹرول میں بھی رہیں۔ انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ آمنے سامنے ٹکر لینے کے بجائے دائیں بائیں سے حملے شروع کر دیے۔ انہوں نے ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر لڑتے ہوئے فارسی فوج کا یہ حال کر دیا کہ وہ بکھر گئی اور فیروزان کے قبضے سے نکل گئی۔ بکھرتے بکھرتے فارس کے یہ فوجی دور دور تک ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور مجاہدین نے انہیں بہت جانی نقصان پہنچایا۔ فیروزان کا پرچم جب تک نظر آتا رہا اس وقت تک فارسی مقابلہ کرتے رہے۔ ان کے مقابلے کا انداز جارحانہ نہیں بلکہ دفاعی تھا۔ وہ جانے بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ اچانک فیروزان کا پرچم غائب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ فیروزان مارا گیا ہے، لیکن جلد ہی پتہ چل گیا کہ وہ بھاگ گیا ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اس نے نہاوند میں جا پناہ لی ہے۔ اس کے فوجیوں نے جو مجاہدین کی تلواروں اور برچیوں سے بچ گئے تھے ہتھیار ڈال دیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ہیرا چلے گئے۔ برس شہر سے کچھ دور زہرہ بن حویہ نے فارسیوں کے کچھ دستوں کو بہت بری شکست دی، تو ان بچے کچے فارسیوں میں سے زیادہ تو بابل کی طرف چلے گئے اور کچھ برس شہر میں جا پہنچے۔ ادھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیروزان کو پسپا کیا تو فارس کی فوج کے دستوں میں سے بھی زیادہ تر بابل کو بھاگ گئے اور کچھ برس شہر میں چلے گئے۔ برس کے شہریوں کو پہلے ہی یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان کی فوج قادسیہ کی جنگ ہار کر بری طرح ماری گئی ہے اور ہزارہ سپاہی دریائے عتیق میں ڈوب گئے ہیں، اور ہاتھی بھی مسلمانوں کی تلواروں سے زخمی ہو کر دریا میں کود گئے ہیں۔ تو ان شہریوں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ اب ان کے فوجی برس میں جا پہنچے۔ ان میں کچھ زخمی بھی تھے۔ انسانی فطرت کے عین مطابق انہوں نے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ بزدل اور بے حوصلہ ہو کر بھاگ آئے ہیں، بلکہ شہریوں کو یوں بتایا کہ مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور وہ وحشی اور خونخوار بھی ہیں۔ اس شہر کا رئیس یا امیر بستام تھا۔ یہ آتش پرست خود اتنا زیادہ امیر کبیر تھا کہ اس کے گھر میں اچھا خاصا خزانہ دفن تھا۔ اس کی 2 جوان بیٹیاں بھی تھیں۔
اسے احساس تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ مقابلے میں آنے کے لیے اس کے پاس تھا ہی کیا؟ فارس کی تمام فوج باہر تھی، اور باہر جس کیفیت میں تھی وہ بیان ہو چکی ہے۔ بھاگتی ہوئی یہ فوج اپنے کسی شہر کو مسلمانوں سے نہیں بچا سکتی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس نے مقابلہ کیا تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ مسلمان اس کا سارا مال و دولت مال غنیمت میں لے لیں گے اور اس کی بیٹیوں کو کنیزیں بنا لیں گے۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کہ اسے باہر شور و غل سنائی دیا۔ وہ اس طرح ڈرتے ڈرتے باہر نکلا جیسے مسلمان شہر میں داخل ہو گئے ہوں، لیکن باہر شہر کے لوگ ہجوم کر کے آ گئے تھے اور وہ بازو لہرا لہرا کر واویلا بپا کر رہے تھے۔ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دو، مسلمانوں کا استقبال کرو، انہیں شہر میں آنے دو، ہماری عزتیں اور جان و مال بچاؤ، ہماری فوج ہمارے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ شہریوں کے یہ مطالبے، یہ نعرے اور یہ واویلا بڑھتا جا رہا تھا۔ عورتیں مردوں سے آگے آ کر بسطام سے کہہ رہی تھیں کہ ہمیں کہاں چھپاؤ گے؟ کیا ہمیں عربوں کے حوالے کر دو گے؟ نہیں، بسطام نے اتنی زور سے گرج کر کہا کہ ہجوم خاموش ہو گیا۔ بسطام کہہ رہا تھا، میں تمہارے فیصلے کا منتظر تھا۔ تمہاری طرح میں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ تمہاری اتنی بڑی فوج عربوں سے شکست کھا کر کٹ گئی ہے، اور جو بچ گئی ہے وہ ڈرے ہوئے مویشیوں کی طرح سارے علاقے میں بھاگی بھاگی پھر رہی ہے۔ ہمارا بادشاہ محل میں بیٹھا عیش کر رہا ہے۔ تم لوگ میرا ساتھ دو، میں عربوں کے ساتھ سمجھوتا کر لوں گا، پھر تمہیں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو میں تمہیں بتاؤں گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی علاقے میں جا رہے تھے۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ اس وقت وہ کس مقام پر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے ہی شاندار گھوڑے پر شاہانہ لباس میں ملبوس ایک شخص ان کی طرف آ رہا ہے۔ وہ کوئی معمولی آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے 6 گھوڑ سوار تھے اور ان کے پیچھے 4-5 خچر تھے جن پر کچھ سامان لدا ہوا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر وہ شخص گھوڑے سے اترا۔ اس کے ساتھی بھی گھوڑوں سے اتر آئے۔ شاہانہ لباس میں ملبوس اس شخص نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر اس طرح سلام کیا کہ اس کا ایک گھٹنا زمین پر تھا اور اس نے ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور سر جھکا لیا۔ خدا کی قسم، یہ شخص میرے دین کی توہین کر رہا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ترجمان سے کہا، اسے کہو کہ کھڑا ہو جائے۔ میں فارس کا بادشاہ نہیں ہوں کہ لوگ میرے سامنے اس طرح جھک کر آداب بجا لائیں۔ اسے بتاؤ کہ ہم جو مذہب تمہارے لیے اپنے ساتھ لائے ہیں، اس میں اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے کو اپنے آگے جھکا نہیں سکتا، اور اسے پوچھو کہ کیوں آیا ہے۔ ترجمان نے اس شخص کو یہ ساری بات جو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی اس کی زبان میں سمجھائی۔ اس شخص نے ترجمان کے ذریعے اپنا تعارف کرایا اور آنے کا مدعا بیان کیا۔ میرا نام بسطام ہے، اس نے کہا، میں برس کا امیر ہوں اور میں صلح کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ میرے شہر کے لوگ بھی صلح کرنا چاہتے ہیں۔ میں کچھ تحفے لایا ہوں اور صرف یہ شرط پیش کرتا ہوں کہ ہماری عزتیں اور جان و مال محفوظ رہیں۔ میں اس کے عوض آپ کی پیش قدمی کو بہت ہی آسان بنا دوں گا۔ شہر کے لوگ آپ کی پوری مدد کریں گے۔ ہم تحفے نہیں لیا کرتے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس شہر کے لوگوں کی حفاظت کے لیے فوج موجود نہیں۔ تم نے ہم سے پناہ مانگی ہے تو ہم تمہیں اور تمہارے لوگوں کو پناہ دیں گے۔ واپس جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ وہ امن اور اطمینان سے رہیں۔ بسطام اپنے تحفے لے کر چلا گیا۔ وہ علاقہ جس میں مسلمان مختلف سمتوں سے مدائن کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لیکن خاصا علاقہ بنجر ویران اور سطح مرتفع تھا۔ ندی نالے بھی تھے اور گہرے نشیب بھی تھے، کھڈ اور کھائیاں بھی تھیں۔ ایسی زمین پر پیش قدمی کے راستے لمبے ہو جاتے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ بسطام شہر کے لوگوں کو باہر لے آیا اور اس نے بڑی تیزی سے ندی نالوں پر لکڑی کے پل بنا دیے اور کئی قدرتی رکاوٹیں ہٹا دیں۔ مسلمانوں کو اپنے گائیڈ بھی دیے اور ان کی دیگر ضروریات بھی پوری کی۔ ان انتظامات نے مجاہدین کی پیش قدمی آسان کر دی۔ زہرہ بن حویہ ایک اور سمت سے پیش قدمی کر رہے تھے۔ ان کے راستے میں کوسا نام کا ایک شہر آتا تھا۔ بسطام کے دیے ہوئے رہنماؤں نے زہرہ بن حویہ کو بتایا کہ کوسا میں کچھ فوج موجود ہے اور بہت سے بھاگے ہوئے فوجی بھی وہاں جمع ہو گئے ہیں۔ اس مخبر نے یہ بھی بتایا کہ اس شہر کا رئیس شہریار ہے جو فوج کا جرنیل بھی ہے اور وہ جذبے والا بھی ہے۔
کیا شہریار ہمارا راستہ روکے گا؟ زہرا نے پوچھا۔ ضرور روکے گا، گائیڈ نے جواب دیا۔ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کوسا سے آیا ہوا ہوں۔ اس نے فوج کو اور شہریوں کو بھی لڑائی کے لیے تیار کر لیا ہے، اور اس کی تیاریوں کا انداز بتاتا ہے کہ وہ شہر کے باہر آ کر لڑے گا۔ اس نے شہریوں اور لوگوں کو بھی بہت گرما دیا ہے اور کہا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اور وہ 4 دنوں کی لڑائی اور تعاقب سے اتنے زیادہ تھکے ہوئے ہیں کہ ان میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ آپ کے آدمی بہت تھک گئے ہیں، اس لیے وہ باہر کھلے میدان کی لڑائی کی تیاری مکمل کر چکا ہے۔ زہرہ بن حویہ نے اپنے مجاہدین کو بتا دیا کہ کوسا کے قریب دو بدو لڑائی کا خطرہ ہے۔ اس نے مجاہدین کو ترتیب میں کر لیا اور بڑھتے چلے گئے۔ کوسا سے ابھی کچھ دور ہی تھے کہ زہرہ نے دیکھا کہ شہر کے باہر کھلے میدان میں فارس کی فوج لڑائی کی ترتیب میں کھڑی ہے۔ فوج کے پیچھے شہریوں کی صفیں بھی تھیں، ان میں سوار زیادہ تھے۔ اس فوج کے مقابلے میں مجاہدین کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی، اور مجاہدین میں بہرحال یہ کمزوری بھی تھی کہ وہ تھکے ہوئے تھے۔ وہ تو اب ایمان اور جذبے کی قوت پر بھروسہ کیے ہوئے تھے۔ دونوں فریق آمنے سامنے آ گئے۔ شہریار اپنے لشکر کے آگے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کی جسامت اس زمانے کے پہلوانوں جیسی تھی۔ وہ قوی ہیکل آدمی تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی ہتھیار کے بغیر بھی لڑے تو اپنے حریف کو گرا سکتا ہے۔ عرب کے بدبختوں، شہریار نے للکار کر کہا، تمہیں موت عجم کے مقابلے میں کہاں لے آئی ہے؟ رستم بزدل تھا جو مارا گیا، یہاں سے تم آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ کیا تمہارے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا کہ اپنی جانیں صحیح سلامت لے کر واپس چلے جاؤ؟ اس کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ زہرہ بن حویہ نے شہریار کی للکار کا جواب دیا، کون اپنی جان لے کر یا گوا کر یہاں سے جاتا ہے، اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے دین کو ہم اپنے سینوں میں لے کر تمہارے ملک میں آئے ہیں۔ اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، شہریار نے بڑی بلند اور رعونت آمیز آواز میں کہا۔ تیرے اللہ کو یہاں کون پہچانتا ہے؟ تم سب کو لاشوں میں تبدیل کرنے سے پہلے میں تمہارے ساتھ کچھ کھیل تماشا کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میں کوئی ایسا بہادر ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ تیرے مقابلے کے لیے میں نے خود آگے ہونا تھا، زہرہ بن حویہ نے للکار کر کہا، لیکن اے بدقسمت آتش پرست، تو نے میرے اللہ کو للکارا ہے، میں تیرے مقابلے میں ایک غلام کو آگے کرتا ہوں۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ طبری اور علامہ بلازری کے حوالے سے لکھا ہے کہ زہرہ بن حویہ نے ایک خطرہ مول لیا تھا کہ شہریار جیسے دیو ہیکل پہلوان کے مقابلے میں جس مجاہد کو مقابلے کے لیے آگے بھیجا، وہ ایک دبلا پتلا اور بظاہر کمزور سا آدمی تھا۔ وہ بنو تمیم کا ایک غلام تھا جس کا نام نابل تھا۔ نابل گھوڑے پر سوار شہریار کی طرف بڑھا تو شہریار نے بڑی زور سے قہقہ لگایا۔ زہرہ بن حویہ کو نابل پر نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ تھا، اور یہ اس کا عقیدہ اور یقین تھا کہ اللہ اس کمزور سے آدمی کی مدد کو آئے گا، لیکن ظاہری طور پر اس مقابلے کا انجام صاف نظر آ رہا تھا اور فارس کی فوج سے قہقہے بلند ہو رہے تھے۔ شہریار نے جب نابل کو دیکھا تو وہ یہی سمجھا ہوگا کہ مسلمانوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ وہ گھوڑے سے اترا، اس کے ہاتھ میں برچھی تھی جو اس نے پھینک دی۔ نہتھا ہو کر لڑنے سے یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس کمزور سے آدمی کو وہ خالی ہاتھ مار ڈالے گا۔ نابل بھی گھوڑے سے اتر آیا، اس کے پاس تلوار تھی۔ شہریار نے اپنی برچھی الگ پھینک دی تو نابل نے اپنی تلوار پھینک دی۔ اچانک شہریار نابل پر جھپٹا اور اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ نابل پیٹھ کے بل گرا، ابھی اٹھنے ہی لگا تھا کہ شہریار اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا کمزور آدمی ایسے قوی ہیکل آدمی کے وزن کے نیچے سے نکل آئے گا، لیکن شہریار کا ایک ہاتھ نابل کے منہ کے قریب چلا گیا۔ نابل نے اس کا انگوٹھا اپنے منہ میں لے کر اتنی زور سے کاٹا کہ شہریار تلملا اٹھا اور اپنا انگوٹھا چھڑانے کے لیے ایک پہلو پر کچھ زیادہ جھک گیا۔ نابل نے جسم کی پوری طاقت صرف کر کے شہریار کو اسی پہلو پر گرا دیا اور اس کا انگوٹھا دانتوں میں دبائے رکھا۔ نابل کی تلوار قریب ہی زمین پر پڑی تھی۔ اس نے ٹانگ لمبی کر کے پاؤں سے تلوار اپنی طرف کھینچ لی اور بڑی تیزی سے تلوار اٹھا کر شہریار کے پیٹ اور سینے کے درمیان برچھی کی طرح اتار دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تلوار کھینچ کر اسی تیزی سے تلوار کا وار کیا اور شہریار کا پیٹ چاک کر دیا۔ اس کے بعد شہریار تڑپنے کے سوا کچھ کر نہ سکا۔ مسلمانوں کی طرف سے داد و تحسین کے اور تکبیر کے نعرے بلند ہونے لگے۔
فارس کی فوج اور شہریوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ نابل شہریار کو تڑپتا اور پھر مرتے دیکھتا رہا۔ جب شہریار مر گیا تو نابل نے اس کی کمر سے بندھی ہوئی تلوار اور نیام کھول لی۔ یہ بڑی ہی قیمتی تلوار تھی۔ اس کے دستے میں ہیرے اور بڑے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ شہریار کا لباس جو شاہانہ تھا بہت ہی قیمتی کپڑے کا تھا۔ اس کی خود بھی قیمتی تھی۔ نابل نے اس کے کپڑے اتار لیے اور اس کی ہر چیز، ہتھیار اور اس نے جو برچھی پھینک دی تھی وہ بھی، اور یہ ساری چیزیں اسی کے گھوڑے پر رکھ کر اس کے گھوڑے کو پکڑ لیا اور یہ تمام تر مال غنیمت اپنے سالار زہرہ بن حویہ کے آگے رکھ دیا۔ شہریار کے لشکر نے جب یہ دیکھا کہ اتنے دبلے پتلے اور کمزور سے آدمی نے ان کے قوی ہیکل جرنیل کو کتنی آسانی سے قتل کر دیا ہے تو ان میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ اس لشکر میں قادسیہ سے بھاگے ہوئے فوجی بھی تھے۔ وہ ایک بار پھر بھاگ اٹھے، لیکن جو ذرا عقل والے تھے انہوں نے آگے آ کر ہتھیار ڈال دیے۔ کوسا کے شہر کے لوگوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے شہر کے بڑے آدمیوں کا ایک وفد زہرہ بن حویہ کے پاس بھیجا۔ اس وفد نے کہا کہ مسلمان شہر میں آ کر قبضہ کر لیں اور شہر کے لوگ جزیہ دے دیں گے۔ محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے کہ شہر کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ زہرہ بن حویہ کو معلوم تھا کہ اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں۔ اس نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ کوسا ان کے قبضے میں آ گیا ہے۔ شہریار اور نابل کے مقابلے کی تفصیل بھی انہوں نے لکھی اور پوچھا کہ نابل نے شہریار کی لاش سے جو اشیاء اٹھائی ہے ان کا کیا کیا جائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بھیجا کہ وہ اشیاء خواہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہوں وہ سب نابل کو دے دی جائیں کہ یہ اسی کا حق ہے۔ اس کے علاوہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہرہ کو یہ حکم بھیجا کہ وہ ہاشم بن عتبہ کو ساتھ لے کر مدائن کی طرف پیش قدمی کریں۔ زہرہ بن حویہ اور ہاشم بن عتبہ اپنے تھکے ماندے مجاہدین کو ساتھ لے کر مدائن کی طرف بڑھے۔ مدائن سے پہلے ایک بڑا شہر سابات آتا تھا۔ سابات کے بالکل قریب ایک اور مقام تھا جس کا نام بحر شیر تھا۔ سابات میں وہ شاہی رسالہ تھا جس کا ذکر پرانی یزگرد کے ساتھ کیا تھا۔ پچھلے باب میں اس رسالے کا ذکر آ چکا ہے۔ یہ 2000 گھڑ سواروں کا رسالہ تھا جسے شاہی رسالہ بھی کہا جاتا تھا اور پران بنت کسرا کا رسالہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس رسالے کے سوار ہر صبح اکٹھے ہو کر بلند آواز سے یہ عہد کرتے تھے کہ جب تک یہ رسالہ موجود ہے فارس کی سلطنت کو زوال نہیں آنے دے گا اور فارس کی عظمت کو ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھے گا۔ اس رسالے کے ساتھ ایک شیر بھی تھا جو رسالے کے ہر سوار کے ساتھ تو مانوس تھا لیکن دشمن کے لیے وہ ویسا ہی شیر تھا جیسے جنگل کا شیر ہوتا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اس شیر کی مناسبت سے ہی اس مقام کو بحر شیر کہا جاتا ہے۔ مجاہدین جب سابات کے قریب پہنچے تو اس جانباز رسالے کو اپنے مقابلے کے لیے تیار پایا۔ جب مجاہدین قریب پہنچے تو آتش پرستوں نے شیر کا منہ مجاہدین کی طرف کر کے چھوڑ دیا۔ مجاہدین کے لیے شیر کا لڑائی میں شامل ہونا انوکھی سی بات تھی اور بہت ہی خطرناک۔ شیر سے انسان تو ڈرتا ہی ہے لیکن گھوڑا شیر کو دیکھ کر اتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ سوار کے قابو سے نکل جاتا ہے اور ہر طرف بھاگتا پھرتا ہے۔ اس شیر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر مسلمانوں کے گھوڑے خوف سے ہنہنانے لگے اور ان میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ فارسیوں کے گھوڑے اس شیر سے مانوس تھے۔ صرف ایک شیر کی وجہ سے مسلمانوں کا پسپا ہونا قدرتی امر تھا، لیکن ہاشم بن عتبہ نے جان کی بازی لگا دی اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اس کا رخ شیر کی طرف تھا۔ شیر گھوڑے کو دیکھ کر رک گیا اور گھوڑے پر حملہ کرنے کے لیے اپنے جسم کو سکیڑنے لگا۔ ہاشم کا گھوڑا ڈرنے لگا اور اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ ہاشم گھوڑے سے کود کر اترا اور گھوڑے کو وہاں سے بھگا دیا۔ خود تلوار نکال کر شیر کے سامنے چلا گیا۔ شیر جست لگا کر اس پر جھپٹا۔ ہاشم نے بڑی تیزی سے ایک طرف ہو کر اپنے آپ کو گرا دیا۔ شیر دوسرے حملے کے لیے پیچھے مڑا۔ اتنے میں ہاشم اٹھ کر تیار ہو چکا تھا۔ اب شیر نے اس پر پہلے سے زیادہ شدت سے جست لگائی۔ ہاشم نے بڑی پھرتی سے ایک طرف ہو کر تلوار کا وار کیا جو شیر کی اگلی ٹانگوں پر سینے کے قریب پڑا۔ اس سے شیر اتنا زخمی ہو گیا کہ جب اس کے پاؤں زمین پر لگے تو وہ سنبھل نہ سکا اور لڑکنے لگا۔ زخمی شیر بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ ہاشم نے دوڑ کر اس کی گردن پر تلوار ماری۔ گردن پوری تو نہ کٹی لیکن اس کا سر ڈھلک گیا۔ شیر ایک بار پھر گرا۔ ہاشم نے تلوار سے اس کا پیٹ چاک کر دیا اور پھر شیر اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ اس شاہی رسالے کے سواروں کو توقع نہیں تھی کہ
کوئی مسلمان اس قدر دلیر ہو سکتا ہے کہ شیر کے آمنے سامنے آ کر اسے تلوار سے مار ڈالے؟ یہ نظارہ انہوں نے دیکھا تو اس سے ان کے لڑنے کے جذبے پر چوٹ پڑی۔ بے شک یہ رسالہ ہر روز اپنی جانبازی اور فارس کی سلامتی کا عہد کرتا تھا، لیکن اس کے سوار بھی دیکھ رہے تھے کہ اتنی بڑی فوج اتنی کم تعداد کے مسلمانوں کے آگے کس طرح بھاگی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں میں کوئی سمجھ میں نہ آنے والی طاقت موجود ہے جو مسلسل لڑتے اور تعاقب میں آتے جا رہے ہیں۔ ان میں تھکن کے ذرا سے بھی آثار نہیں پائے جاتے۔ اب انہوں نے اس خونخوار شیر کو ایک مسلمان کے ہاتھوں مرتے دیکھا تو ان کے دلوں پر مسلمانوں کا جو خوف سوار تھا وہ کئی گنا بڑھ گیا۔ زہرہ بن حویہ کو توقع تھی کہ یہ رسالہ تازہ دم ہے اور اس کے سوا تجربے کار بھی ہیں، اس لیے یہ بڑا ہی شدید حملہ کرے گا، لیکن رسالے میں کوئی ایسی حرکت نہ ہوئی۔ زہرہ بن حویہ نے جب یہ دیکھا تو اس نے اپنے سواروں کو حملے کا حکم دے دیا۔ فارسی سواروں کی اگلی صف حملہ روکنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن ان کے ایک پہلو سے کچھ سواروں نے گھبرا کر بحر شیر کا رخ کر دیا اور گھوڑے دوڑا دیے۔ ان کی دیکھا دیکھی پچھلی صف کے سوار بھی بھاگ اٹھے۔ پھر یہ بھیڑ چال بن گئی اور پورے کا پورا رسالہ بھاگ اٹھا اور بحر شیر میں داخل ہو کر شہر کے دروازے بند کر دیے۔ بحر شیر بالکل قریب تھا۔ زہرہ بن حویہ نے آگے بڑھ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابل کی طرف چلے گئے۔ امیر برس بستام نے مجاہدین کی پیش قدمی کے راستوں سے قدرتی رکاوٹیں ہٹا دی تھیں۔ اس سے پیش قدمی آسان ہو گئی تھی اور تیز بھی۔ اطلاع کے مطابق قادسیہ کے بھگوڑے فارسی بابل کے کھنڈروں میں اکٹھے ہو رہے تھے، اس لیے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کے دستوں کو جو ان کے ساتھ تھے محاصرے کی ترتیب میں کر لیا اور ان سے کہا کہ محاصرہ کر کے اشارے پر حلہ بول دینا چاہیے۔ مجاہدین احتیاط سے آگے بڑھنے لگے۔ جتنے آدمی اندر ہیں سب باہر آ جائیں۔ قریب جا کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرایا، لڑو گے تو کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، باہر آ کر ہتھیار ڈال دو گے تو تمہاری حیثیت اور عزت برقرار رہے گی۔ بابل کے کھنڈرات وسیع و عریض علاقے پر پھیلے ہوئے تھے، ہر طرف سے اعلان کیے گئے لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ آخر ایک ضعیف العمر دودھ کی مانند سفید داڑھی سیاہ چوغے میں ملبوس جھکا جھکا اپنے قد سے لمبے عصا کے سہارے باہر آیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا اور اپنے ایک محافظ سے کہا کہ اس بزرگ کو ان کے پاس لے آئے۔ وہ بوڑھا قریب آیا تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر کر اس سے ملے۔ اے عربی سالار، سفید ریش بزرگ نے کہا، کسے پکار رہے ہو؟ وہ سب بھاگ گئے ہیں۔ جس فوج کے افسر بھاگ اٹھیں اس فوج کے سپاہی میدان میں کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ ان کھنڈروں میں گھوم پھر کر دیکھ لو، کچھ زخمی سپاہی پڑے کر رہ رہے ہیں اور اپنے ان ساتھیوں اور افسروں کو کوس رہے ہیں جو انہیں اس حالت میں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 نوجوان لڑکیاں ہیں جو اپنی ہی فوج کے آدمیوں کی درندگی کا شکار ہو کر ادھر ادھر پڑی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ طبری اور فتح البلدان کے حوالے سے لکھا ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس قید خانے کے کھنڈرات دیکھے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو قید کیا تھا۔ فرط جذبات سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بے اختیار انہوں نے یہ آیت پڑھی، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم یہ دن لوگوں میں باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابل کے کھنڈرات میں گئے۔ شاہی محل کے کھنڈرات عبرت کا نشان بنے ہوئے تھے۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس شہر کے کھنڈر ہیں؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، یہ وہ شہر ہے جس میں اللہ نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت اتارے تھے اور ان فرشتوں کو جادو کا علم دیا تھا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ یہ جادو جائز نہیں، لیکن اس وقت کے لوگوں نے یہ جادو سیکھنا بھی، سکھانا بھی اور چلانا بھی شروع کر دیا تھا۔ آج دیکھ لو اللہ نے اس جگہ کو کس قدر عبرتناک بنا دیا ہے۔ اگر آتش پرست بادشاہ عبرت حاصل کرتے تو آج انہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ ان کے محل تکبیر کے نعروں سے لرز رہے ہیں، اور جس فوج پر انہیں بھروسہ تھا کہ ان کی شہنشاہی کو بچا لے گی، وہ فوج اللہ کی مٹھی بھر سپاہیوں کے آگے آگے بکھر بکھر کر بھاگی جا رہی ہے۔ کسریٰ پرویز نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق پھاڑ کر اس کے پرزے اڑا دیے تھے۔
آج اس کی شہنشاہی کے پرزے اڑ رہے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید ریش بوڑھے کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ میری تو عمر ہی یہیں گزر گئی ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ میرا خاندان مذہب پرست تھا، مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں کب یہاں آیا تھا۔ باپ دادا کا بسیرا ان کھنڈروں میں ہی تھا، ایک ایک کر کے سب مر گئے۔ میری عمر 100 سال سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ مذہب کیا ہے تمہارا؟ میرے مذہب کا کوئی نام نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ باپ دادا سورج کو پوجتے تھے، کبھی آگ جلا کر عبادت کرتے تھے۔ وہ دنیا سے اٹھ گئے تو میں نے سب عبادتیں چھوڑ دیں اور اس خدا کو ڈھونڈنے لگا جسے کوئی سورج میں ڈھونڈتا ہے، کوئی اسے آگ میں اور کوئی پانی میں اور کوئی آسمانی بجلیوں اور طوفانوں میں تلاش کرتا ہے۔ میں نے عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ خدا میرے اپنے وجود میں موجود ہے، اور کبھی یہ وہم سا بھی ہوتا ہے کہ میں ہی اپنا خدا ہوں۔ اور جب عمر کے اس حصے میں پہنچا جہاں بال سفید ہونے لگتے ہیں تو مجھ پر یہ راز کھلا کہ خدا انہیں ملتا ہے جن کے دلوں میں اس کے بندوں کی محبت ہوتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اس بزرگ کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے، اور ان پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جا رہی تھی جیسے اس بوڑھے کی باتوں سے مسحور ہو رہے ہوں۔ میں مدائن جاتا رہتا ہوں، بوڑھے نے کہا، شاہی محلات کو دیکھتا ہوں، بادشاہوں کی شان و شوکت بھی دیکھتا ہوں۔ اس شراب کی بو بھی سونگھی ہے جس کا نشہ بادشاہوں کو خدا بنا دیتا ہے، اور ان حسین و جمیل دوشیزاؤں کو بھی دیکھا ہے جن سے وہ لذت اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ پھر میں بابل کے ان کھنڈروں کو دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ انسان اپنے آپ کو کیا دھوکے اور فریب دیتا ہے کہ اسے اپنے انجام کا خیال ہی نہیں آتا۔ میں تم سے پوچھے بغیر بتا سکتا ہوں کہ تم عرب کے سپہ سالار ہو۔ تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ یہ بابل ہے، یہ عظیم الشان عبادت گاہوں کا شہر ہوا کرتا تھا۔ تم نے شاید سنا ہوگا کہ اس وسیع و عریض شہر میں معلق باغات ہوا کرتے تھے۔ آج کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ باغ کس طرح بنائے گئے تھے، جو زمین پر تھے نہ آسمان پر۔ کہتے ہیں کہ ان باغوں میں آ کر انسان یہی سمجھتا تھا کہ جنت ہے تو یہی ہے۔ کہاں ہے وہ باغ؟ اس کا نام و نشان نہیں رہا۔ یہاں کے بادشاہوں کے محلات اتنے خوبصورت اور عالیشان تھے کہ ایسی شان و شوکت اور تعمیرات کا ایسا حسن ایک عام آدمی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اس شہر میں حوروں جیسی خوبصورت دوشیزائیں یوں گھومتی پھرتی تھیں جیسے رنگ برنگی چڑیاں معلق باغوں کے پیڑ پودوں پر اڑتی اور چہچہاتی پھرتی ہیں۔ یہ شہر اشریوں کی تہذیب و تمدن اور عقیدوں کا مرکز تھا۔ یہاں کئی فاتحین آئے، ہر ایک نے اس شہر کی فصیلیں مضبوط کیں اور خوشنما میناروں جیسے برج بنائے۔ ہر فاتح یہاں اپنے تہذیب و تمدن کے آثار چھوڑتا گیا، اور اس طرح بابل مختلف تہذیبوں کا گہوارہ بن گیا جو ان تمام تہذیبوں کا بڑا ہی حسین امتزاج تھا۔ لیکن یہاں کے بادشاہ لوگوں کے خدا بن گئے تھے۔ مصر میں فرعون تھے اور یہاں کے بادشاہ فرعونوں سے کم نہ تھے۔ کیا تم جانتے ہو؟ ہاں میرے بزرگ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں یہ سب جانتا ہوں۔ اس شہر کا ذکر ہماری اس مقدس کتاب میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں انہی بادشاہوں کے انجام سے خبردار کیا ہے۔ ہماری اس مقدس کتاب میں یہ ذکر یوں آیا ہے، اور سلیمان کی بادشاہی کے وقت وہ اس علم کو پڑھتے تھے جو شیطان کا علم تھا۔ یہ کفر سلیمان نے نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور لوگ اس علم کے پیچھے ہو گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نام کے 2 فرشتوں پر اترا تھا۔ یہ دونوں فرشتے جب لوگوں کو یہ جادو بتاتے تو ساتھ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو آزمائش کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم یہ کفر نہ کرنا۔ لیکن لوگ یہ جادو سیکھتے تھے جو مرد اور اس کی عورت کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر وہ اس سے سوائے اپنا اور کسی کا نقصان نہیں کر سکتا۔ جس نے جادو کو اختیار کیا اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اگر ان کو سمجھ ہوتی تو وہ اتنی بری چیز کے بدلے اپنی آخرت کو نہ بیچتے۔ تم جادو کی بات کرتے ہو سپہ سالار، بوڑھے نے کہا۔ وہ جادو اب بھی چلایا جا رہا ہے۔ مدائن میں یہودی راہب بھی ہیں، وہ اس جادو کے ماہر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ مدائن کا بادشاہ ان سے جادو کے ذریعے مدد لے رہا ہے۔ میں نے ایک روز ایک یہودی راہب کو
شاہ فارس کے محل سے نکلتے دیکھا تھا، جس سے مجھے شک ہوا کہ بادشاہ ان لوگوں کا سہارا لے رہا ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ فتح تمہاری ہوگی اور سلطنت فارس کا تخت تمہارے قدموں تلے ہوگا۔ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارے پاس اتنی فوج نہیں جس پر ہم تکبر کریں۔ ہم اللہ کا حکم لے کر آئے ہیں اور اسی کی پیروی کرتے ہیں اور پھر انجام اسی ذات باری پر چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ فتح ہماری ہوگی، کون جانے اللہ کو کیا منظور ہوگا۔ میں تمہاری فتح کی پیشن گوئی اس لیے نہیں کر رہا کہ فارس کی فوجیں کٹ چکی ہیں اور جو بچ گئی ہیں وہ بندہ بندہ ہو کر بھاگی جا رہی ہیں۔ بوڑھے نے کہا، بلکہ میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ انسان اپنے آپ کو خود شکست دیا کرتا ہے۔ فارس کے جرنیل میدان جنگ سے بھاگ کر ان کھنڈروں میں پہنچے، سپاہی بھی آئے اور ان کے ساتھ وہ لڑکیاں بھی آئیں جو جرنیلوں اور دوسرے افسروں نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ یہ لوگ یہیں اکٹھے ہو کر انہی کھنڈروں کو مورچہ یا قلعہ بنا کر تمہارا مقابلہ کریں گے، لیکن یہاں آ کر انہوں نے خوب شراب پی اور پھر ان لڑکیوں پر ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں۔ پھر میں نے جرنیلوں اور افسروں کو یہاں سے بھاگتے دیکھا۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ عرب کا لشکر بڑی تیزی سے چلا آ رہا ہے اور جو شہر اس لشکر کے راستے میں آتا ہے اس کے رئیس اور دوسرے لوگ عربوں کی اطاعت قبول کر لیتے ہیں اور انہیں ہر طرح کی مدد دیتے ہیں۔ جرنیلوں اور افسروں کے بھاگنے کے بعد فارس کے عہدیداروں اور سپاہیوں نے ان لڑکیوں کو خراب کرنا شروع کر دیا اور ان پر باز نے تلواروں سے ایک دوسرے کا خون بہانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ جس فوج کی نظر میدان جنگ میں بھی عورت اور شراب پر لگی ہوئی ہو، اس کی تعداد اپنے دشمن کے مقابلے میں 10-12 گنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو، وہ میدان جنگ میں نہیں ٹھہر سکتی۔ بابل کی تباہی کے پس منظر میں عورت، شراب، عیش و عشرت اور بادشاہوں کا فرعونوں جیسا تکبر تھا۔ تم نے نمرود کا نام سنا ہوگا اور تم نے فرعونوں کی باتیں سنی ہوں گی۔ جس طرح فرعون مصر کے خدا بنے ہوئے تھے، اسی طرح نمرود اس خطے کا خدا تھا، لیکن اس شخص کی موت آئی تو قید خانے میں آئی۔ ہاں میرے بزرگ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں مصر کے فرعونوں کے متعلق بھی جانتا ہوں اور نمرود کے متعلق بھی۔ اس نمرود کا بھی ذکر ہماری کتاب میں آیا ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ شاید تم جانتے ہوگے کہ نمرود کو ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے قید خانے میں ڈالا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے بندے تھے جنہیں اللہ نے بنی نوع انسان کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے پیغمبری عطا کی۔ نمرود نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ رعایا کے ایک عام بندے کو اتنا بڑا اعزاز مل جائے۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا اور حکم دیا کہ آگ جلائی جائے اور اس شخص کو زندہ اس آگ میں پھینک دیا جائے۔ آگ جلائی گئی اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے ذرا سے بھی خوف کا یا گھبراہٹ کا اظہار نہ کیا اور یوں آگ کی طرف چل پڑے جیسے وہ آگ تھی ہی نہیں۔ اس وقت اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا، اتنی سرد بھی نہ ہو کہ اس شخص کو سردی سے بھی تکلیف پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کھڑے ہوئے اور آگ سرد ہو گئی۔ بعد میں یہی نمرود ابراہیم علیہ السلام کا قیدی بنا۔ عبرت پھر بھی کسی نے حاصل نہ کی۔ سفید ریش بزرگ نے کہا، جس نے انسانیت کو اپنا غلام بنایا اس کا انجام یہی ہوا۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ گزرے ہوئے وقت کی لغزشوں اور نادانیوں کو بھول کر گزرے ہوئے وقت کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ ماضی سے عبرت حاصل نہ کرنے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ عیش و عشرت میں جو پڑ جاتے ہیں وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سورج ڈوب بھی جایا کرتا ہے۔ تم ان کھنڈروں کے اندر آؤ، تمہیں فارس کی بادشاہی کے محافظ سسکتے اور کراہتے نظر آئیں گے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ کھنڈروں کی طرف چل پڑے۔ اتنے عظیم الشان محلات اور اتنے حسین شہر کے کھنڈرات بڑے ہی ڈراؤنے تھے۔ زیادہ تر مکانات تو بالکل ہی ملبے کا ڈھیر بن گئے تھے۔ بعض عمارتوں کے ستون کھڑے تھے یا ادھوری سی ایک ایک دو دیواریں کھڑی تھیں۔ محلات کی چھتیں غائب تھیں، دیواریں کھڑی تھیں۔ کچھ عمارتوں کی چھتیں جھک آئی تھیں، ان میں سانپوں، الووں اور چیلوں جتنے بڑے بڑے چمکادروں نے بسیرا کیا ہوا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کو دور دور تک پھیلے ہوئے کھنڈرات کی تلاشی لینے کے لیے بھیج دیا اور خود قصر نمرود کے کھنڈرات کو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔
ان میں حشرات الارض رینگ رہے تھے۔ آہ انسان، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور یہ 2 آیاتیں پڑھیں، اور جب تمہارے رب کا حکم آیا تو ان قوموں کو ہلاکت کے سوا کچھ نہ ملا۔ ایسی ہی پکڑ ہے تمہارے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے گناہوں پر، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی ہی شدید ہے۔ اب ایک اور قوم کو رب باری تعالیٰ نے پکڑ لیا تھا جو سورج اور آگ کی عبادت کرتی تھی اور جس کے بادشاہوں کے آگے لوگ سجدہ کرتے تھے۔ ان بادشاہوں کی جنگی قوت جس نے ہر قوم پر ہیبت طاری کر رکھی تھی، بابل کے کھنڈروں میں پڑی کر رہ رہی تھی، اپنے زخم چاٹ رہی تھی۔ فارس کے ان زخمی فوجیوں کی تعداد 2000 کے قریب تھی۔ ان میں جو اٹھ سکتے تھے وہ کھنڈروں سے باہر آ گئے، اور جنہیں زخموں نے نڈھال کر رکھا تھا وہ کراہ رہے تھے۔ ان تمام زخمیوں کی جذباتی کیفیت یہ تھی کہ وہ روتے تھے، اپنے افسروں کو کوستے اور اپنے بادشاہوں کو گالیاں دیتے تھے۔ سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو تمیم کے ایک سردار نے آ کر کہا، زخمیوں کی تعداد کچھ کم نہیں، وہ اپنے سالاروں اور بادشاہوں کی جان کو رو رہے ہیں۔ ان میں سے کئی ایک نے کہا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ وہ اپنے پورے خاندان سمیت مسلمان ہو جائیں گے۔ نہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ اپنی جانوں کے خوف سے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اسی حالت میں پڑا رہنے دیں گے اور یہ زخموں سے خون بہہ جانے سے مر جائیں گے۔ اگر اس حالت میں ہم نے انہیں مسلمان کر لیا تو یہ جبر ہوگا اور یہ لوگ دل سے مسلمان نہیں ہوں گے۔ ان کی مرہم پٹی کا انتظام کرو، انہیں پانی پلاؤ، یہ بھوکے ہوں گے، انہیں کھانا دو، اور انہیں بتاؤ کہ تم ہماری پناہ میں ہو اور تم پر کوئی جبر اور تشدد نہیں ہوگا۔ ان سے ہتھیار لے لو اور ان سے گھوڑے بھی لے لو۔ فوراً ہی سپہ سالار کے حکم کی تعمیل شروع ہو گئی۔ پھر 4-5 لڑکیوں کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا۔ وہ نوخیز دوشیزائیں تھیں، ایک سے ایک بڑھ کر حسین اور دلکش تھیں، لیکن ان کی جسمانی حالت اتنی بری تھی کہ ان سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ اس خوف سے چیخ چلا رہی تھیں کہ مسلمان بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ان کھنڈروں میں ان کے اپنے فوجی افسر اور عہدیدار میدان جنگ سے بھاگ کر کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تسلی دلاسا دیا کہ ان کے ساتھ ویسا سلوک نہیں ہوگا، لیکن سب کی سب ایک ہی رٹ لگائی جا رہی تھیں کہ انہیں جان سے مار دیا جائے۔ کیا تم اپنے گھروں کو جانا چاہتی ہو؟ ان سے پوچھا گیا۔ نہیں، سب نے باری باری کہا، ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ میں تمہیں ایسی زندگی دوں گا کہ تم زندہ رہنا چاہو گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم ہماری عورتوں کے ساتھ رہو گی، کوئی مرد تمہارے قریب سے گزرے گا بھی نہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے انہیں گھوڑوں پر بٹھا کر پیچھے عورتوں کے پاس بھیج دیا گیا۔ مدائن دریائے دجلہ کے سامنے والے کنارے پر آباد تھا اور بحر شیر اس کے بالمقابل اس طرف والے کنارے پر واقع تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مدائن اور بحر شیر ایک ہی شہر تھا جس کے درمیان سے دجلہ بہتا تھا، اس لیے شہر کے دونوں حصوں کے نام الگ الگ رکھ دیے گئے تھے۔ مدائن کی دریا کی طرف والی دیوار دریا سے 2.5-3 فرلانگ دور تھی۔ بارشوں کے موسم میں دریا میں سیلاب آ جایا کرتا تو پانی شہر کی دیوار تک پہنچ جایا کرتا تھا۔ یہ علاقہ نشیبی تھا، اس لیے وہاں پانی جمع رہتا اور وسیع تالاب بنے رہتے تھے۔ وہاں درختوں کی بہتات تھی اور ہرے سرکنڈوں کا جنگل بھی تھا۔ ماہی گیر اور ملاح دریا کے کنارے اپنے اپنے کاموں میں مصروف دکھائی دیتے تھے، لیکن وہ ان وسیع تالابوں کی طرف نہیں جاتے تھے کیونکہ اس علاقے میں ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اور اس لیے بھی کہ یہ علاقہ خطرناک بھی تھا۔ ان تالابوں میں پانی کے افریات دیکھے گئے تھے، 3-4 بڑے مگرمچھ اور اتنے ہی چھوٹے مگرمچھ تھے۔ ان کے علاوہ ایک اژدہا بھی دیکھا گیا تھا جو پانی میں رہتا تھا۔ یہ 20-22 فٹ لمبا اور 1 فٹ سے کچھ زیادہ موٹا سانپ تھا۔ یہ پانی میں رہنے والی نسل سے تھا جو درخت پر بھی چڑھ جایا کرتا تھا، بھیڑ بکری اور انسان کو سالم نگل لیا کرتا تھا۔ یہ افریت نہ ہوتے تو بھی یہ علاقہ بڑا ہی ڈراؤنا لگتا تھا۔ راتوں کو یہاں الوؤں کی آوازیں سنائی دیا کرتی تھیں اور دن کو ان درختوں پر گدھ بیٹھے رہتے اور بڑے چمگادڑ درختوں سے الٹے لٹکے رہتے تھے۔
ان سینکڑوں چمکادروں کی چیختی ہوئی آوازیں دن کے وقت بھی ڈرا دیا کرتی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ اس علاقے میں جنات اور چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ بہت دنوں سے رات کو درختوں کے گھنے جھنڈ میں روشنی نظر آنے لگی تھی، جو کچھ دیر نظر آتی اور غائب ہو جاتی تھی۔ ماہی گیروں اور ملاحوں نے مدائن کے لوگوں کو بتایا کہ ان درختوں اور سرکنڈوں کے گھنے جنگل میں ایک کٹیا ہے جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی۔ رات کو شہر کے لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تھا اور انہیں وہاں روشنی نظر آئی تھی۔ ہر رات لوگ شہر پناہ پر چلے جاتے اور ادھر دیکھتے تھے۔ شہر پر بہت بڑی آفت آنے والی ہے، لوگ کہتے تھے۔ آفت تو آ چکی ہے، بزرگ کہتے تھے۔ عرب کے مسلمان آسمانی آفت کی طرح آ رہے ہیں۔ ہماری فوج آدھی بھی نہیں رہی، اور جو ہے وہ نہ جانے کہاں کہاں پناہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ لوگوں کے یہ خوف اور اندیشے شاہی محل تک پہنچے تو وہاں سے یہ حکم جاری ہوا کہ شہر کا کوئی شخص دن کو یا رات کو شہر پناہ پر نہیں چڑھ سکتا، اور اگر کوئی پکڑا گیا تو اس کی وہیں گردن مار دی جائے گی۔